والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سبھی حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت سالانہ عرس اقدس کی نشست میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص یہ عرس اقدس ہے صوفی باصفا پیر طریقت راہبر راہ رشد و ہدایت حضرت خواجہ نظام الدین صاحب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کے ساتھ ساتھ صوفی باصفا حضرت پیر طریقت خادم شریعت حضرت صاحبزادہ خواجہ محمد اقبال صاحب نظامی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جن کی سرپرستی میں یہ خوبصورت پروگرام ترتیب دیا گیا، عزت مآب حضرت علامہ مولانا محمد طاہر اقبال نظامی صاحب مجددی و ان کی ٹیم کے جتنے لوگ ہیں، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ کریم ان سب کی زندگانیوں میں برکات عطا فرمائے، اور جتنی بڑی تعداد میں آپ تشریف لائے اور علماء مشائخ، اللہ کریم ان سب کا حاضر ہونا قبول و منظور فرمائے۔ دوستان گرامی، میں نے حضرت کی خدمت میں گزارش پیش کی کہ میں کیا سبق سنا سکتا ہوں، تو فرمانے لگے کوئی اصلاحی بات ہو جائے جس سے ہمارے عقیدے اور عمل کی اصلاح ہو جائے۔ اسی حوالہ سے میں گزارشات پیش کرنا چاہوں گا، آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ یہاں سے ضرور سیکھ کر جائیں گے۔ تقریروں کا مقصد ویسے بھی سیکھنا سکھانا ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم با مقصد بات کریں اور آپ با مقصد طریقے سے سن لیں تو ہم اس محفل کے بہت سارے ثمرات و برکات اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں۔ موبائلوں سے نکل کر بات سنیے گا، یہ کافی کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے برادر عزیز محترم و مکرم صاحبزادہ پیر محمد فرقان شاہ صاحب کا، جنہوں نے حکماً فرمایا تھا کہ آپ آئیں گے اور اپنا سبق سنا کر جائیں گے۔ اللہ کی توفیق سے جو ٹائم انہوں نے کہا تھا اس پر مائک فقیر کے حوالے کر دیا، اور جتنا میرا ٹائم ہے آپ کو جزاک اللہ نہیں کہنا پڑے گا، اس سے پہلے فقیر جان چھوڑ دے گا، لیکن جو موضوع ہے کوشش کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ آئیے ذرا میں بات شروع کرتا ہوں ایک حدیث شریف سے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علی 50 مرتن فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ، فرمایا جس بندے نے ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائی کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اس کو ضرور حاصل کیجئے، اور درود پاک پڑھتے ہوئے اگر لطف آئے تو بے شک 50,000 مرتبہ پڑھ دیجئے، لیکن درود پاک پڑھیے ضرور۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے یہ سورۃ الفاتحہ شریف قرآن مجید کی جو پہلی سورت ہے، ابتدائی سورت، اس کے اندر ہے، اور یہ ایک دعائیہ آیت طیبہ ہے جس میں بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ التجا کرتا ہے کہ اے میرے رب، مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جیسا بھی ہو، یعنی نیک ہے یا بہت نیک ہے یا صالحین کے ساتھ ہے یا پھر دنیا کے کسی بھی شعبے میں ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی ہدایت کی دعا کرنا نہ بھولے، اپنے رب سے ہدایت کی دعا ضرور کرتا رہے۔ بسا اوقات ہم غافل ہو جاتے ہیں، اس معاملے میں کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اب اس آیت طیبہ میں بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتا ہے، تمنا پیش کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو دور جدید ہے اس کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے، جتنے بھی مذاہب باطلہ ہیں ان کے جتنے ناشرین ہیں یا واعظین ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں۔ عوام بیچاری پریشان ہو جاتی ہے، لیکن حق کو تو واضح کرنا ہے، اور یہ اہل حق کی نشانی رہی ہے۔ جتنی مرضی تیز ہوائیں آ جائیں، سخت ہوائیں آ جائیں، یا پھر لو چلنے لگ جائے، یہ کبھی بھی اپنی آواز کو نہ کمزور ہونے دیتے ہیں اور نہ ٹھہراؤ پیدا ہونے دیتے ہیں، بلکہ جو حق ہوتا ہے اس کو بیان کر کے چھوڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کی بات کو بھی عروج عطا کرتا ہے اور حق کا چہرہ بھی واضح فرما دیتا ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، اب جتنے لوگ ہیں وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم سیدھے راستے پر ہیں، تو دیکھیے دعویٰ کرنے سے بات نہیں ہے، بات ہوتی ہے دلیل کے ساتھ۔ قرآن مجید برہان رشید کو اگر پڑھا جائے تو یہ کہنا کہ میں سیدھے راستے پر ہوں یہی کافی نہیں، بلکہ اللہ نے اس بات کا تعین خود فرمایا۔ سیدھے راستے پر کون ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھے راستے پر وہ لوگ ہیں، یعنی سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اب یہاں آپ حضرات غور فرمائیے، جب بندہ صراط مستقیم پہ چلتا ہے، سیدھے راہ کو اختیار کرتا ہے، عقائد و اعمال درست کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنا انعام کرتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ سیدھے راستے پر چلے اور اللہ انعام نہ عطا کرے، یعنی صراط مستقیم پر چلے گا تو اللہ انعام کرے گا۔ اچھا اب بات بندے کہتے ہیں صراط مستقیم پر ہم ہیں، ہمارے اوپر بھی انعام ہے، ہم حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، قاری بھی ہیں، مدرسہ بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، تو یہ اللہ کا انعام نہیں تو کیا ہے؟ اب یہ بھی واردات ڈالتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں پھر اس بات کو واضح کیا۔ یہ تفسیر القرآن بالتفسیر، یعنی یہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات واضح ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے 5ویں پارے میں فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے ان میں پہلی جماعت حضرات انبیاء علیہم السلام کی ہے، اور اس کے بعد صدیقین کی ہے، اور اس کے بعد شہداء ہیں، اور اس کے بعد صالحین جن کو ہم ولی کہتے ہیں، اور آج کل کے مشہور لفظوں میں آپ بابے بھی کہہ سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے حضرات آپ کو؟ تو آپ یہ بابے اور بزرگ بھی ان کو کہہ سکتے ہیں۔ تو فرمایا سیدھے راستے پر چلو۔ سیدھا راستہ کن کا ہے؟ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اللہ کا انعام کن پر ہوا؟ اب یہ ترتیب سمجھیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فرمایا انعام نبیوں پر ہے، صدیقوں پر ہے، شہیدوں پر ہے اور ولیوں پر ہے۔ اب یہاں پر جو کہے نا کہ میرے اوپر انعام ہے، تو اس کو بتاؤ بھی نبی تو اب آ نہیں سکتا، باقی ہیں 3 درجے، صدیق، شہید اور ولی، اور ان سب کو اگر میں ولی کہہ لوں تو بات پھر بھی درست ہے۔ صدیق بھی ولی ہوتا ہے، شہید بھی ولی ہوتا ہے، اور ولی تو ولی ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی نا؟ تو ان کو بتانا پڑے گا کہ اگر آپ صراط مستقیم پر ہیں تو آپ ان میں سے کچھ ہیں، یا یہ جو باقی 3 ہیں صدیق، شہید، ولی، ان میں سے آپ کا کسی کے ساتھ تعلق ہے، تو پھر سمجھا جائے گا کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اور اگر آپ صراط مستقیم کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ کی پوری نسل میں کوئی ولی پیدا نہیں ہوا بلکہ آپ ولیوں پر تنقید کرتے ہیں، تو آپ کو یہ کہنے کا حق حاصل ہی نہیں ہے کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، چونکہ قرآن کہتا ہے جو صراط مستقیم پر چلے گا اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مقام ولایت عطا فرمائے گا۔ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی۔ اور جو اس راستے پر چلے گا، ولی نہ بھی بن سکا تو ولیوں کے راستے پر تو چلے گا نا۔ تو جو اپنے آپ کو کہے میں صراط مستقیم پر ہوں اور اللہ کے ولیوں پر تنقید کرے، تو میں نے کہا تم نے تو اپنا جنازہ خود نکال لیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے صراط مستقیم والے نبی ہوتے ہیں، صدیق، شہید اور ولی، اور تو ولیوں پہ تنقید کر رہا ہے تو تیرا تو راستہ ہی کٹ گیا۔ یعنی ادھر آئیے میں آسان کرتا ہوں، کلمہ پڑھ کے نبیوں ولیوں کے پیچھے چلنا چاہیے، نہ کہ ان سے جلنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی نا؟ کلمہ پڑھ کے ہمیں حکم ہے کہ سیدھے راستے پر چلو۔ کس کا؟ جن پر انعام ہوا۔ انعام کن پر ہوا؟ نبیوں ولیوں پر۔ یعنی کلمہ پڑھو، نبیوں ولیوں کے راستے پر چلو، نہ کہ ان کے پیچھے پڑھو۔ آواز کھولیں گے تھوڑی سی؟ بہت پیارا چل رہا ہے، آواز سامنے والے ڈبوں کی کھول دے صرف۔
سیٹی نہیں، آواز۔ عزیزان گرامی، اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر آپ کو مشکل ہی نہیں رہے گی کہ یار وہ لوگ جو ولیوں پر تنقید کرتے رہتے ہیں، یار وہ کیسے صراط مستقیم پر ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتے، چونکہ حکم ہے ان کے پیچھے چلنے کا، نہ کہ ان سے جلنے کا۔ یہ ہوگی پہلی بات۔ اگر یہ آپ کو سمجھ آ گئی تو تھوڑا سا آگے چلیے، اور یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ مسلمان بڑھ رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے آپ اگر احادیث میں کتاب الفتن کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو محبوب پاک علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ 73 فرقے آئیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کوئی نہیں آ رہی؟ فرمایا ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنتی ہوگا۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جنتی اور ناجی ہوگا اس کا کوئی آپ بتا دیں ہمیں تاکہ ہم ان کے ساتھ ہو جائیں، سٹیج سے لے کر آخری بندے تک آپ اور فرمائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا اتبعوا سواد الاعظم، فرمایا تم امت کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جانا، سواد اعظم ان کی پیروی کرنا، فرمایا تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب یہ میرے حبیب پاک فرما رہے ہیں۔ اچھا، جب فتنے مزید بڑھ گئے، اور یہ توجہ کرنا، یہ پتہ کس سے آپ پوچھا گیا تھا؟ حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے، کہ آپ بتلائیے کہ آپ فتنے عروج پر ہیں، جبکہ رافضیت بھی ہے، خارجیت بھی ہے، اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ سچے جو سواد اعظم ہیں ان کا نام کیا ہے؟ تو پتہ ہے ان کا نام کیا بتایا گیا تھا؟ یہ حضرت مولا مرتضی بیان کر رہے ہیں، اور تکڑے ہو کے سنیے گا۔ فرمایا جو آج کے دور میں، یہ حضرت مولا علی فرما رہے ہیں، جبکہ رافضیت بھی ظاہر ہو چکی اور خارجیت بھی ظاہر ہو چکی، فرمایا اگر سچوں کو دیکھنا ہے تو ان کا نام میں علی تمہیں بتا رہا ہوں، ہم اہل السنت والجماعہ، جو سچے لوگ ہیں ان کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ یہ دوسری بات، نبی پاک نے فرمایا سواد اعظم کے ساتھ چلو۔ جب فتنے ظاہر ہوئے تو کہا آپ سارے کہتے ہیں ہم سواد اعظم ہیں، ہم بڑا گروہ ہیں، تو کون ہے؟ مولا علی نے فرمایا اس سے مراد اہل سنت ہے۔ اور پھر جب مزید اہل سنت کے اندر کچھ ایسے لوگ آ گئے جو نہیں تھے اور دعویٰ کیا کہ ہم سنی ہیں، پھر جانا پڑا آل رسول کے در اقدس پر، حضرت امام جعفر صادق کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا، حضرت امام باقر کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا، اور پوچھا کہ آپ کے جد کریم حضرت مولا مرتضی نے فرمایا تھا کہ جو اہل سنت ہیں وہ ہیں سیدھے راستے پر، لیکن آج کئی بدعتی ان میں گم ہو گئے اور ان میں مل گئے، کھل مل گئے۔ آج کیسے پتا چلے کہ سچا سنی کون ہے؟ انہوں نے فرمایا نشانی ہے، ہم بتاتے ہیں۔ کیا؟ فرمایا کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سچے سنی کی نشانی یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پڑھے گا۔ یقین کرو ایسی نشانی بیان کی گئی۔ آج بھی دیکھ لیں جو سچا سنی ہوتا ہے وہ درود و سلام پڑھتا ہے، وہ اذان سے پہلے پڑھتا ہے، وہ نعت کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ جمعے کے بعد پڑھتا ہے، وہ محفل کے اختتام پہ پڑھتا ہے۔ لیکن جو جھوٹا ہوتا ہے وہ بیچارہ سنی تو اپنے آپ کو کہتا ہے لیکن درود و سلام نہیں پڑھ سکتا۔ عاشقوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ کھوٹا مال ہے، یہ منافقت کا سودا ہے، اور اگر عشق والوں کو دیکھنا ہے تو درود و سلام پڑھنے والوں کو دیکھ لیا جائے۔ آواز پھر کمزوروں والی، آپ سر ہلا لیں لیکن زبان بھی ہلائیں تھوڑی سی۔ اچھا یہ دوسری بات، میں آہستہ آہستہ بات کو کھول رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو تم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو بھائی یہ کہاں سے آیا؟ میں نے کہا یہ اصل بات تو نبی پاک علیہ السلام نے بیان کی تھی، اور وہاں سے سن کر تفصیل کے ساتھ مولا علی نے بیان فرمائی۔ تو یہ اہل سنت کا جو لفظ ہے یہ خود میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں قرآن میں سے ایک دلیل عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ ہو تو سنا دوں آپ حضرات کو۔ ادھر دیکھیے، آپ دیکھیں، آپ گوگل سرچر بھی ہیں، آپ کتابوں کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، اور آپ کو کرنا بھی چاہیے۔ آپ نا قرآن مجید برہان رشید، اس میں سے ایک آیت ہے 4 پارے میں، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فرمایا قیامت والے دن کچھ چہرے کالے ہو جائیں گے اور کچھ چہرے سفید ہوں گے، چمکتے ہوئے چہرے، اور کچھ ہوں گے کالے چہرے۔ کہا گیا کہ یہ جو فرمایا کہ کچھ کے چہرے کالے ہیں، توجہ ہے نہیں حضرات؟ فرنٹ سیٹوں والوں ہے توجہ؟ غور کرنا ذرا۔ اور کچھ کے چہرے کالے ہوں گے، تو کہا جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ کون ہوں گے، اور جن کے کالے ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ اب میں آپ کو کہوں کہ بولو، میں تو سمجھوں گا یہ جملے کا قتل ہو رہا ہے۔ آپ قدردان لوگ بیٹھے ہیں اور یہ نقش بندی مجددی آستانہ ہے، آپ کو لطف آئے گا۔ فرمایا یوم تبیض وجوہ،
ای وجوہ اہل سنت والجماع، یہ تمام مفسرین نے لکھا، فرمایا قیامت والے دن جن کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ اہل سنت والجماعت کے لوگ ہوں گے۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک حوالہ دوں تاکہ آپ کے ذہن میں مزید تسلی پیدا ہو۔ میرے عزیز میرے بھائی، آپ تفسیر ابن عباس کو پڑھ کے دیکھیں، اس کو تنویر المقیاس کہتے ہیں۔ صحابیوں میں سے ایک صحابی نے یہ تفسیر لکھی ہے اور یہ آج تک موجود ہے، 2 جلدیں عربی میں اس کی اصل آتی ہیں، آپ اس کو پڑھ کر دیکھیں۔ اس کے اندر اس آیت کے تحت کیا لکھا ہوا ہے؟ یہی لکھا ہوا ہے، یعنی حضرت ابن عباس نبی پاک کے چچا کے بیٹے، جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا، فرمایا حبر هذه الامہ، فرمایا یہ میری امت کے مفسرین کا سردار اور رئیس ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ حضرت عبداللہ بن عباس آپ فرماتے ہیں قیامت والے دن جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اہل السنہ والجماعہ ہوں گے۔ اب سمجھ آئے؟ اچھا، یہاں پر میں ایک اور بات بتا دوں، دیکھیے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے، میں تنقید نہیں کر رہا لیکن آپ کو بات سمجھا رہا ہوں۔ بس اوقات جب حق بیانی کی جائے نا تو بعض کہتے ہیں دیکھا یہ مولانا صاحب فرقہ واریت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بیٹے پہلی بات میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، چیلنج، حالانکہ میں نے بہت کم کرتا ہوں، کرتا نہیں ہوں، لیکن اس بات پر میں کروں گا۔ میں نے کہا تم ثابت کر دو ہم فرقہ ہیں، کبھی تم ثابت نہیں کر سکو گے، میں تجھے ثابت کر کے جاؤں گا، اگرچہ میں طالب علم ہوں، ہم فرقہ نہیں، ہم جماعت ہیں، ہم فرقہ نہیں ہے۔ چیلنج ہے میری طرف سے، کوئی بات کرنا چاہے ہم آپ کو ثابت کریں گے۔ تو بھائی جان پہلی تو بات یہ، ہم جماعت ہیں، ہم فرقہ ہیں نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کو پتہ ہے فرقہ کہتے کس کو ہیں؟ فرقہ کہتے ہیں فرق سے ہے، جدا، الگ، جو اہل سنت سے ہٹ جائے، اپنے نظریات الگ گھڑ لے اور اپنی سوچ کو بدل لے اور اپنے نظریات کی دیواریں کھڑی کر لے اور انہی کے اوپر کبھی وہ امت پر شرک کے فتوے لگائے اور کبھی کفر کے لگائے، جو ایسی روش پر چلے وہ ہے فرقہ۔ اور جب وہ کسی پہ اٹیک کرتا ہے تو وہ ہوتا ہے وار، اور اس وار کو واریت کہتے ہیں۔ یہ ہے فرقہ واریت۔ ہم فرقہ واریت کہاں کرتے ہیں؟ ہم تو آنے والے اٹیکوں کو روکتے ہیں اور پھر بھی لوگ چیختے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا چیخو نہیں، اگر بارڈر پر کھڑا ہونے والا فوجی آپ کو اس لیے پسند ہے کہ یہ دشمن کے سامنے کھڑا ہو کر ہر وار کو روکتا ہے اور ہمیں سکون دے رہا ہے، تو جو بارڈر پر کھڑے ہو کر علماء عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی دشمنی نہ رکھو، جیسے فوجی سے محبت کرتے ہو کہ یہ بارڈر کی حفاظت کرتا ہے، ویسے عقیدہ بیان کرنے والے عالم سے بھی محبت رکھو کہ یہ ہمارے عقیدے کے بارڈر کی حفاظت کر رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ اس واسطے کئی حق بیانی کرنے والے جتنے، اب تو انگلیوں پر گنے جا رہے ہیں اہل سنت میں بندے، سمجھ آئی؟ لیکن ان کے پیچھے بھی کئی دنیا کے لوگ لگے ہوئے ہیں اور بڑے عجیب و غریب ان کی میمز بنائی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے۔ لیکن یہ تو اہل سنت ہیں کہ جن کے دماغ بھی رب نے روشن بنائے ہیں، جن کی آنکھیں بھی روشن بنائی ہیں اور جن کا دل بھی روشن ہے، جن کو پتہ ہے کہ جب یہ ہمارے علماء کے دلائل کا جواب نہیں دے سکتے تو اس وقت یہ ایسی بیہودہ حرکتیں کرتے ہیں، جبکہ ایسی بیہودہ حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور آپ بھی اہل حق علماء جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں جلدی شک میں نہ آ جایا کریں، آپ کو نہیں پتا کہ یہ کتنی مشکل کے ساتھ تمہارے عقائد کا دفاع کیا جا رہا ہے، آپ کو ساتھ دینا چاہیے۔ بہرحال جو مرضی ہو جائے، کوئی بظاہر مخالفت بھی کر لے تو اللہ پھر بھی حق کو غالب ہی فرما دیتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ یہ تھی تیسری بات، قرآن مجید برہان رشید کی آیت اور اس کی تفسیر۔ اچھا یہ ابن کثیر نے بھی یہی لکھا ہے، لوگوں کو بڑا مان ابن کثیر ہمارا ہے تو میں کیا اپنے نو پڑھ لو، ہمیں تو مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کوئی تفسیر اٹھاؤ یار، انہوں نے لکھا ہے اہل السنہ والجماعت ہے جن کے چہرے قیامت والے دن بھی سفید ہوں گے۔ اور میں نے کہا بیٹے ایک میں آپ کو بتاؤں، کراچی میں نے تقریر کی تو ایک بندے نے مجھے پرچی لکھی کوئی آسان سی نشانی بتا دیں۔ میں نے کہا یار میں تنقید نہیں کر رہا پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، باقی سارے مسلکوں کے 5 مولوی لے لیں اور 5 مولوی میرے مسلک کے لے لیں اور کسی تیسرے بندے سے پوچھیں ان میں سونا کون ہے، میں نے کہا تمہیں چانن ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کدے دا دند ونگا ہے تو کسی دا منہ ونگا ہے تو کوئی موٹا ہے تو کوئی چھوٹا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اور جب اہل سنت کا چہرہ دیکھتے ہو سجدوں کی لذت بھی اس پہ نظر آتی ہے، قیام کا نور بھی یہاں نظر آتا ہے، تلاوت کا فیضان بھی یہاں ہے اور عقیدے کا نور بھی یہاں نظر آتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو
تو وہ کہنے لگے مولانا آپ نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا. اور پھر اس وقت وہ تصویریں چلی بھی بہت تھیں. جب میں نے یہ کہا تھا تو میں نے کہا سارے فرقیاں دے 5 مولویاں دی تصویراں لاؤ نا تے نال 5 سنیاں دیاں لاؤ اور دے 5 دے نام میں دے دینا. میں کہا ایک دا نام ہے بابا رضوی. آواز کمزور کر گئے آپ حضرات, سمجھ آ رہی ہے؟ دوسرے کا نام ہے کنز العلماء, تیسرے کا نام ہے الیاس قادری. آواز کمزور تو نہ کریں آپ حضرات, ٹھیک ہے؟ باقی میں نے کہا مفتی منیب الرحمان صاحب, سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا 5 بندے میں آپ کو ایک تصویریں لگاؤ, آپ کو پتا چلے سنیوں کے چہرے بتاتے ہیں یہ کل بھی سچے تھے, یہ آج بھی سچے ہیں. انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہ میں نے تیسری بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. اگر جاگ رہے ہیں تو چوتھی بات بھی عرض کروں آپ کی خدمت میں تاکہ آپ کو پتا چلے راہ حق کیا ہے. صراط مستقیم, نبیوں ولیوں کا راستہ, اور پھر آگے اہل سنت اور اہل سنت کا نام اور نشانی, اور پھر اس کے بعد یوم تبیض وجوہ کی تفسیر. اب یہ اتنی باتیں جب آپ پر واضح ہو گئی, اب آئیے ذرا اس بات کو مزید کھولیں اور آپ کو مزید سمجھ آئے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. دوستان گرامی, یہ جو عقیدہ ہوتا ہے, جزاک اللہ میرے بھائی, اللہ آپ کو برکت دے, یہ جو عقیدہ ہوتا ہے نا, عقیدہ میرے بھائی یاد رکھیے, اس عقیدے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ جس کی آواز ہے وہ بول کے بتائے مجھے, کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 2 قسمیں. جزاک اللہ. یہ جو 2 قسمیں عقیدے کی ہیں ان پر تھوڑا سا غور کریں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. ایک کو کہتے ہیں ضروریات دین. کیا کہتے ہیں؟ ضروریات. اچھا, دوسرے کو کہتے ہیں ضروریات اہل سنت. ذرا غور کیجئے گا, میں نے کہا تھا کہ آپ اگر یہ پونا گھنٹہ سنیں گے تو کسی نتیجے پر پہنچیں گے اللہ کی رحمت کے ساتھ. ضروریات دین کس کو کہتے ہیں؟ ضروریات دین وہ عقائد, وہ نظریات, وہ مائنڈ سیٹ جو مسلمان بندے کے لیے ضروری ہے کہ ان پر کاربند رہے. اور اس میں کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1, اس میں سب سے پہلی چیز اللہ کی توحید ہے. آواز کمزوروں والی ہے, آواز جوانوں والی چاہیے. دوسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے تمام نبیوں کی رسالت اور ان پر ایمان رکھنا. تیسرے نمبر پر میرے آقا کی ختم نبوت ہے. چوتھے نمبر پر اللہ کا قرآن یہ کلام اللہ ہے اور حق ہے اور سچ ہے, اور جو آج قرآن موجود ہے یہی صحیح ہے. یہ ضروریات دین میں سے ہے بھائی, اس کو ماننا پڑے گا. اچھا, اس کے بعد فرشتے, جنت, دوزخ, قبر, حشر, نشر, یہ سارے وہ عقائد ہیں, نظریات ہیں جن پر ایمان رکھنے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے. اگر ایمان نہ رکھے تو بندہ مسلمان ہو سکتا نہیں. اس کو کہتے ہیں ضروریات دین. اب آ جائیے, یہ تقریباً سبھی مان لیتے ہیں, تقریباً, توجہ ہے میں نے کیا کہا ہے, یہ تقریباً سبھی مان لیتے ہیں. مسئلہ آگے گڑبڑ ہوتا ہے, اور وہ کیا ہے؟ ضروریات اہل سنت. ایک ہے کہ آپ نے ضروریات دین مان لیا, آپ مسلمانیت کے دائرے میں آ گئے, لیکن اب مسلمانوں کی بھی تو بڑی شاخیں ہیں نا. اس میں جو اہل حق ہیں, جو اہل سچ ہیں, وہ اہل سنت ہے جن کی میں 3 باتیں پہلے بتا چکا. اب ان کی کیا نشانیاں ہیں, ان کے کیا عقیدے ہیں, آئیے یہ بتلاؤں. اب جب وضاحت ہوتی جائے گی نا تو آپ پہ وہ پنجابی چادر بندے بھردے جا سن, اور جو اہل حق ہے وہ کلیئر ہوتے جائیں گے. نمبر 1, سنی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ میرے آقا کریم علیہ السلام کو ساری کائنات سے بھی افضل جانے, سارے فرشتوں سے بھی افضل جانے, اور سارے رسولوں سے بھی میرے نبی کو افضل جانے. ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ ذرا حضور کی ذات کے لیے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سنی ہونے کے لیے ضروری ہے. یعنی افضلیت و اکملیت و مصطفیٰ جان رحمت کی حاکمیت, ان سب کو ماننا یہ ایک سنی ہونے کے لیے ضروری ہے. اگر کوئی یہ نظریہ نہ رکھے تو وہ سنی ہو سکتا نہیں. اچھا, یہ اب دوسری بات سنیے گا, اے ہن بندے بھرنے شروع ہو جانے نے, دیکھ لیا جائے. جب آپ نے نبی پاک کو سب سے افضل مان لیا نا تو یہاں بات نہیں رکے گی. اگلی بات یہ ہے, نبی پاک علیہ السلام کے لیے شان علم غیب کو ماننا یہ بھی سنی ہونے کے لیے ضروری ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے اور نبی پاک کے علم غیب کو نہیں مانتا وہ منافق ہے, لیکن کبھی سنی ہو سکتا.
سنی وہی ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے لیے علم غیب کا اقرار کرے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے. توجہ ہے نا. یہ دوسری بات. اب پتہ چل گیا کہ اصل سنی اور جو بیچ میں گھسے تھے وہ آہستہ آہستہ کھسکنا شروع ہو گئے. تیسرے نمبر پر سنی ہونے کے لیے کیا ضروری عقیدہ ہے؟ فرمایا کہ وہ نبی پاک کے شان اختیار کو بھی مانے. میں آہستہ بول رہا ہوں تاکہ کوئی لفظ اتنی تیزی میں نہ نکل جائے کہ آپ کو سمجھ نہ آئے. میں آہستہ بول رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، لیکن آپ نے حضور کے لیے ضرور اپنی حاضری کا ثبوت دینا ہے. نبی پاک علیہ السلام چل گیا یہ مانے کہ میرے نبی کو اللہ نے مختار بنایا ہے. اگر وہ مانتا ہے تو سنی ہے، اگر نہیں مانتا تو وہ سنی نہیں ہے. یہ تیسری چیز ہے. گنتے چلے آئیے. چوتھی چیز سنی ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شان بشریت کے ساتھ شان نورانیت کو بھی مانے. یہ سنی ہونے کے لیے ضروری ہے. اور اگر یہ نہیں مان رہا تو کبھی یہ سنی ہو سکتا جو بشر کی رٹ لگانے والا ہے. تیرے مدرسے کے بعد اہل سنت و جماعت لکھ بھی لیا تو کیا ہو گیا؟ اہل سنت تم نہیں ہو، اہل سنت یہ ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ چوتھی چیز. پانچویں چیز بھی سن لیجئے. سنی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شان حاضر و ناظر کو بھی مانے. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ یہ سنی ہونے کے لیے ضروری ہے. اب دیکھ لو کتنے بندے راستے میں ہی رہ گئے پیچھے بیچارے ہیں، رہ گئے نا. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو مولانا بتا رہا ہے اس میں تو صرف یہ سنی یا رسول اللہ والے ہی آگے آ رہے ہیں. تو میں نے کہا یہی سنی ہے، باقی تو سارے ٹھگ گئے. اب کسی کو تکلیف ہو تو بھائی جان میں تیری تکلیف کا علاج کر نہیں سکتا، چونکہ ہم منافقت والی باتیں یوں کہ یونا کے چونکہ چنانچہ والی باتیں نہیں کرتے. جیسے بابا جی رضوی صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم گم گما کے باتیں نہیں کرتے، جو پڑا ہے ہم سٹیج پہ کہہ کے چلے جاتے ہیں. انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب آ جائیے سنی ہونے کے لیے کیا ضروری ہے. اچھا یہ تو تھے جو غیر تھے اور سنی بن کے گھسے ہوئے تھے. اب سنیوں میں بھی تو بڑے مسئلے ہیں نا. کیوں حضرت صاحب زادہ صاحب کی بلا؟ سنیوں میں بڑے مسئلے ہیں. لو جی ایس گالتے میں سٹیج سنے تو انوسارے انو چیک کرنا ہے. سنی ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے. اب ایک مٹھا جا بولاں گا، صرف آپ کو دیکھوں گا آپ نے کیا سنا. سنی ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے نبیوں کے بعد کائنات بشری میں سب سے افضل ابو بکر صدیق کو جانے. نعرہ خلافت. خدا کا بندہ نبی کا دلبر صدیق اکبر، صدیق اکبر. سارے ہاتھ اٹھا کے بولو خدا کا بندہ نبی کا دلبر، خدا کا بندہ نبی کا دلبر. توجہ ہے میرے عزیزوں کی؟ بہت شکریہ شاہ جی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. جیڑا بالکل حاضر بیٹھا ہے وہ سبحان اللہ سے اپنی محبت کا ثبوت دے سکتا ہے. اچھا اب نہ بھی کہیں تو تقریر ہو جائے گی، لیکن کیوں نہ کہیں؟ سنی کوئی سڑیل ہوندا ہے؟ سنی سڑیل ہوندا ہی نہیں، تو سنی تو بولنے والا ہوندا ہے اس واسطے. لیکن جب بات بولنے والی آئے، اب دیکھو سنیوں میں کچھ چھپے ہوئے ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت کا انکار کرتے ہیں، تو وہ کبھی سنی ہو سکتے نہیں. اے بھی گئے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آپ کے عقیدے کی جو ڈائریکشن ہے وہ درست راہ بتا رہا ہوں. پہلی بات. دوسری بات، اگلے جملے پر بھی غور کرنا. صرف حضرت ابو بکر صدیق کو افضل ماننے سے کام نہیں ہوگا بھائی جان. سنی ہونے کے لیے دوسرا عقیدہ ساتھ یہ بھی رکھنا پڑے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک کے خلیفہ بلا فصل ہیں. ہائے 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 ہائے. پہلا ہے کہ وہ افضل ہیں سب سے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ الگ مسئلہ ہے، یہ بھی سنی کے لیے ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل ہیں، یہ الگ ہے. لوڑیا تیسری گالتے مجھے طلباء اور علماء بڑے نظر آ رہا ہے، دیکھنا ان کو کیسا ذوق آتا ہے. تیسری بات سنی ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو جب خلیفہ مانا جائے تو ظاہری خلیفہ بھی ابو بکر ہے، باطنی بھی ابو بکر ہے. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. کیوں بھائی حضرات کوئی گال سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں آئی ہے؟
یہ جنہوں نے کہا کہ یہ ظاہری خلیفہ ہے حضرت ابو بکر صدیق اور باطنی حضرت مولا مرتضیٰ ہیں، اور جھوٹے ہو کذابو دجالو، شرم سے ڈوب کے مر جاؤ، اور رافضیت کے لیے راستے کھولنے والے ظالموں، تمہیں کس نے کہہ دیا؟ کہتے ہیں جی رسول اللہ نے مصلی دیا ہے، باقی سارا کچھ حضرت مولا علی کو دیا ہے۔ میں نے کہا آج کل کے جو پیر صاحب ہوتے ہیں وہ جب اپنے کسی بیٹے کو یا خلیفے کو مصلی پہ بٹھاتے ہیں، توجہ ہے نا، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو سجادہ، سجادہ مصلی کو کہتے ہیں، نشین اوپر بیٹھنے والا، سجادہ نشین اس کو بنا دیا ہے، تو اس کو ظاہری خلیفہ بنایا، باطنی کوئی اور ہے؟ کہہ رہا ہے نہیں یار، یہ نو مصلی دیتا ہے، باطن پہلے دیتا ہے۔ تو خانے وال والو، مجھے اتنا تو حق ہے نا کہ میں ایسے جاہلوں کو یہ سمجھاؤں جنہوں نے ابو بکر کے لیے کہا کہ یہ ظاہری خلیفہ ہے اور باطنی نہیں۔ میں نے کہا آج کل کا پیر مصلی دے دے تو وہ گدی نشین، وہ ظاہری باطنی خلیفہ بن جاتا ہے، جسے محمد مصطفیٰ مصلی دے دیں۔ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ تارے پیار کے ساتھ، بتائیے وہ ظاہری اور باطنی خلیفہ ہے کہ نہیں ہے؟ او بیٹھے ہو، یہ ہے عقیدہ، اور ایسے جاہلوں سے ہٹ جاؤ پیچھے، چھٹک کے مارو ان کو پیچھے، کوئی اہل سنت سے ان کا تعلق نہیں ہے، یہ رافضیت کے دلال ہیں، ان کو کیا پتہ ہے عقیدہ اہل سنت کیا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اب آ جائیے، ابھی بھی بات ختم نہیں نہ ہوئی، ایک گل صدیق پاک دی ہوندی پئی ہے، اور آج تو میں جس سٹیج پہ بیٹھا ہوں تو ویسے نقش بندیاں مجددیاں دا سٹیج ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ نقش بندی بولتے کم ہے، تو انہوں کہنے آکھیا ہے، میں کہا ہے اگر بولن بھی کٹ تے کم پورا کر جاندے ہیں، لیکن آج تو بول بھی رہے ہیں، سارے بولتے ہیں، کیوں نہیں بولتے؟ آپ کو کس نے کہا ہے؟ بھائی جان ادھر دیکھیے، حضرت صدیق اکبر کو سب سے افضل جاننا یہ بھی اہل سنت، خلیفہ بلا فصل جاننا یہ بھی اہل، بولو 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 بولو، اچھا ظاہری اور باطنی خلیفہ جاننا یہ بھی اہل، اور اگلی بات، چار یاروں میں پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا، دوسرا فاروق اعظم کا، تیسرا عثمان غنی کا، چوتھا میرے کعبہ دل کعبہ جاں مولا علی شیر خدا مشکل کشا کا۔ یہ چار یاروں میں ترتیب رکھنا، فضیلت میں بھی خلافت میں بھی، یہ اہل سنت ہے۔ انڈرسٹینڈ، بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ ہے سنی ہونے کے لیے ضروری۔ لوگ کہنے سنی ہونے واسطے، کوئی کہنا میں یار نہیں کروں گا تو سنی، تو کوئی کہنا میں یار سلاکھاں گا سنی، اور پوتر لگ دے ہو، بچے لگ دے ہو۔ اے عقائد نے بھائی جان، یہ تو پیر حضرت خواجہ علامہ طاہر اقبال نقشبندی صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے کے مجھے کہا کہ کوئی اصلاح عقیدہ اور اصلاح عمل کی بات آ جائے، اور یہ تو میرا فیورٹ موضوع ہے، یہ میرا فیورٹ موضوع ہے، اور امید کروں گا کہ آپ کسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ کچھ نہ کوئی سمجھ تو آ رہی بھی سنی کہہ دے کہ انہوں نے، بولو تو صحیح نہ، حوصلہ افزائی کے لیے سبحان اللہ۔ اب آ جائیے ذرا اگلی بات بتلاؤں، اور جی میں کہتا ہوں نا، بات تو اب شروع ہوئی ہے جان، ٹائم ختم ہونے والا ہے، لیکن ادھر دھیان رکھیے، میں آپ کی سبحان اللہ کو بھی چیک کرنے لگا ہوں۔ جب یہ آپ ترتیب رکھیں گے تو آپ سنی ہیں، اور اگلی بات، نبی پاک کے کل صحابہ کو جنتی ماننا یہ بھی اہل سنت ہونے کے لیے ضروری ہے۔ ہر صحابی نبی، یہ جو میرے حضرت عطار، آپ کو پتا میں حضرت عطار کا مرید ہوں، میں سیدی و سندی امیر اہل سنت کا مرید ہوں، آپ نے یہ جو نعرہ دیا یہ عین قرآنی اور ایمانی نعرہ ہے، اور آپ نے بتلایا ہے کہ نبی کا ہر صحابی جنتی۔ ہاتھ اٹھا کے سارے بولو ہر صحابی نبی، اور تو آٹے ہاتھ کٹھے چلے گئے، سارے بولو تب کے بولو ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ دوستان گرامی، بات سمجھ آ گئی آپ سبھی حضرات کو؟ اور میں اہل سٹیج علماء مشائخ کی توجہ چاہتے ہوئے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کئی ایسے رافضیت کی لعنت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کیا پتا کسی صحابی کا خاتمہ ایمان پر ہوا یا نہیں، تو ہم ہر صحابی نبی جنتی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا جن کے بارے میں اللہ کہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تو کون ہوتا ہے جس کی سند سے اس کو صحابی مانا جائے گا؟ تو میں کہا تو اپنے پیر دے ارستے جاننا ہے،
تو جا کے کہتا ہے یہ آفتاب ولایت ہے تو فلانا ڈمکانا ہے تیرا پیر جدو مرن لگا سی تیرے سامنے انہیں کلمہ پڑھیا سی تینوں پتہ ہے؟ کہندا نہیں. تو میں کہا پھر اپنے پیر دے بارے آکھیا کر مینوں نہیں پتا ہے جنتی ہے یا نہیں ہے, مینوں نہیں پتا, میں تو بس آیا بیٹھا. میں کہا تینوں لتر مار کے کڈن گے. 1400 سالوں کے بعد تیرا پیر آ جائے تو تمہیں یقین ہو گیا ہے کہ یہ میرا پیر ہے, میں مرید ہوں, لہذا میرا پیر جنتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں نے کہا جن کا پیر ہی محمد ہے. مجھے بتاؤ نا ان صحابہ کے لیے شک کے جملے بولتے ہو ظالمو. انڈرسٹینڈ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے اہل سنت. جو کہتا جی مجھے تو نہیں پتا نہیں وہ صحابی نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا, بوتھی تو ایک تیرے کل بیٹھ کے پڑھنا. حالانکہ ادھر دیکھو علماء بیٹھے, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں صحابی کی تعریف میں شامل ہے. صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو بحالت ایمان حضور کی صحبت اختیار کرے. دیدار شرط نہیں ہے, کئی نابینا صحابی بھی تھے, دیدار شرط نہیں, یاد رکھے, صحبت اختیار کرے. اور اس کے بعد اگلا جملہ ایمان پر خاتمہ ہو. ایمان پر خاتمہ شرط ہے صحابی کے لیے. اور تو کہتا میں نے پتہ ہی کوئی نہیں, حالانکہ ان کے لیے شرط ہے. توجہ نہیں فرما رہے ہیں. اور مولوی صاحب کو شک ہے. میں نے کہا ایران کی ہڈیاں نہ کھائی ہوتی تو یہ بکواس کبھی نہ کرتے. اور پھر کہتے نہیں میں تو کہتا ہوں سب جنتی. میں کہا بس ایک سٹ بھی نہیں تو اعلیٰ حضرت ملنگا دی سہ سکتا. اس لیے اپنی اوقات میں رہو اور جو عقیدہ ہے وہی قوم کے سامنے بیان کرو. اور ادھر دیکھیے بھائی جان, تاکہ آپ کو مسئلہ واضح کر سکوں. نبی پاک علیہ السلام کے جب صحابہ کو ماننا ہے نا تو اس وقت آقا کریم علیہ السلام کے سب صحابہ کو ماننا ہے. اور اس پر جب میں بات کروں گا آپ کو سمجھ آئے گی. صحابی وہ نہیں ہے لوگ کہیں میں مانتا ہوں ان کو. تو کون ہے, تیری اوقات کیا ہے, اور تو کیسے ہوئے؟ عجاب فرق کم کر. 1400 سالوں تو بعد جھوٹ آ گئی ہے میں ان کو نہیں مانتا, ان کو نہیں. تیری اوقات کیا ہے؟ 1400 سالہ امت نے لکھ دیا ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک, حضرت امیر معاویہ سمیت سارے صحابہ جنتی ہیں. بس سب جنتی. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو ساڑھے مر. وہ کل بھی جنتی تھے, وہ آج بھی جنتی ہیں. انڈرسٹینڈ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ نعرہ سستیوں والا لگایا آپ نے, محبت سے کہو ہر صحابی نبی. اچھا اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا آپ آ جائیے. ابھی میں بتا رہا ہوں سنی ہونے کے لیے کیا ضروری ہے. ایس جملے دی چاسوی لے آ جائے اور سجے کھبے ویک کے منہ بھی پچھانے آ جائے. نبی پاک کی ساری اہل بیت کو ماننا یہ اہل سنت ہے. آپ کہیں گے ساری کا کیا مطلب ہے؟ ادھر دیکھو اور 2 منٹ دے کلپ سن کے اپنے عقیدے بدلنا لے ہو. اگر کوئی آئندہ بیٹھا ہے وہ بھی توجہ کرے, ورنہ پکے سنی جتنی مرضی تیز ہوا آ جائے برقرار رہتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی بھرنے والا بیٹھا تو توجہ میرے حل کرے. ادھر دیکھیے نبی پاک کی جب اہل بیت, لفظ اہل بیت جب کہا جائے تو آپ کو پتہ ہے اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ یہ کئی کیمرے لگے اور میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں بھائی جان, ذمہ دار ہوں میں اس بات کا. 4 چیزیں اہل بیت میں آتی ہیں. صدقے جامع تواڈی چپ تو ماشاءاللہ. کتنی چیزیں آتی ہیں؟ 4 چیزیں. جب لفظ اہل بیت کہا جائے اگر بندہ چاروں کو نہ مانے تو وہ سنی ہو نہیں سکتا. اب آپ کہیں گے مولانا وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ توجہ. سب سے پہلے جب لفظ اہل بیت کہا جائے تو نبی پاک کی ساری مبارک بیویاں مراد ہوتی ہیں جن کو ازواج مطہرات کہا جاتا ہے. اگر نبی پاک کی بیویوں کو نہ مانا جائے تو وہ بندہ اہل بیت کا گستاخ ہے. اور آج کل نعرہ لگتا ہے نا اہل بیت کے گستاخوں پہ لعنت, یہ لگتا ہے نا. تو میں آکھیا ایتھے ہوں لانا جڑا نبی پاک دیاں بیویاں دا دشمن ہے اور نہیں مانتا ہے وہ اہل بیت کا دشمن ہے اور بیویوں کے دشمن پر لعنت. میں کہا نعرہ سدھا ہو کے لائے, نعرہ مینوں وارے ہے پر وارے تاں ہے کہ لواوے سمر عباس تا مزہ تو پھر آئے گا نا. تینوں بنڈ کر کے دسے پترے دا مطلب اے وے. نبی پاک کی بیویاں 11 آپ کی شادیاں تھیں, 9 بیک وقت میرے آقا کے حرم اقدس میں رہیں اور یہ ساری کی ساری ایمان والوں کی مائیں ہیں. انڈرسٹینڈ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اہل بیت میں پہلی چیز. دوسری چیز نبی پاک کی 4 حقیقی بیٹیاں اور 3 حقیقی بیٹے, یہ بھی اہل بیت ہیں.
رکھ لو, یہ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. جب لفظ اہل بیت کہا جائے, بیویاں بھی ہیں, چاروں بیٹیاں بھی ہیں, 3 بیٹے بھی ہیں, یہ 2 چیزیں, بیویاں اور اولاد 2 چیزیں آ گئی. تیسری چیز, وہ گھرانے جن پر میرے آقا نے صدقہ اور زکوٰۃ حرام کر دیا تھا, وہ گھرانے بھی اہل بیت میں ہیں. اور پتہ ہے وہ کون کون سے ہیں؟ آل جعفر, آل عقیل, آل حارث, آل عباس, آل علی. یہ 5 گھرانے ہیں, یہ بھی اہل بیت ہے. اور چوتھے نمبر پر اہل بیت میں کیا آتے ہیں؟ یہ تخصیص حدیث ہے, اور یہ بڑے کمال کی بات ہے. نبی پاک نے اپنی مبارک چادر اوڑھی, اور ایک طرف حضرت مولا مرتضیٰ, دوسری طرف سیدہ کائنات, آپ کی گود مبارک میں حسنین کریمین طیبین طاہرین, اور میرے آقا نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی طہرہم تطہیرا, یا اللہ یہ بھی میری اہل بیت ہے, ان کو بھی پاکیزہ فرما. یہ بھی اہل بیت ہیں جن کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے. اہل بیت میں یہ 4 چیزیں آتی ہیں, نبی پاک کی ساری بیویاں, ساری بیٹیاں, سارے بیٹے, اور یہ گھرانے, اور یہ پنجتن پاک. تو میں آخیا اہل بیت مننی ہے تو پوری مان, اس طرح ماننا یہ سنی ہونے کے لیے ضروری ہے. اور اگر کوئی اس طریقے پر نہیں مان رہا تو وہ سنی نہیں ہے. یہ بتا رہا ہوں یہ ضروریات اہل سنت کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. اگر آپ توجہ کر رہے ہیں تو ٹائم بھی میں نے دیکھ لیا ہے, اور کشتی کو کنارے میں بھی لگانے کا ارادہ رکھتا ہوں, لیکن یہ بات بھی کمپلیٹ ہونے کے قریب ہے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ معلومات ملی ہوگی کہ سنی ہوتا کون ہے. اور آج اگر آپ کا ایک کا نظریہ ٹھیک ہو گیا, یا جن کا ٹھیک تھا پکے ہو گئے, چس آ جانی ہے جناب. اور یہی ساستانے کا بھی پیغام ہے. ہمیں تو اصلاح چاہیے نا, عقیدے کی بھی عمر عمل کی. تو آپ کہیں گے عقیدے پر آپ نے پورا گھنٹہ لگا دیا. میں نے کہا بیٹے پہلے عقیدہ درست کرنا ہی تو ضروری ہے. قرآن پڑھو, آمنوا وعملوا الصالحات, آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا عقیدہ ہے, عملوا الصالحات عمل ہے. آمنوا پہلے ہے, عملوا الصالحات بعد میں ہے. عقیدہ پہلے ہے, عمل بعد میں ہے. اس لیے عقیدہ پہلے فٹ کیا کرو بھائی جان. اب آ جائیے ذرا اگلی بات آپ کی خدمت میں کروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اگر کوئی معاملات ہوئے ہیں, اہل سنت کا نظریہ یہ ہے ان کو کوئی بھی مولوی اور پیر سٹیج پر بیان نہیں کر سکتا, منع ہے. یہ علمی امانتیں ہوتی ہیں جو ایک عالم اپنے خاص بندوں کو بتاتا ہے, آپ کے لیے ضروری بھی نہیں ہے. اور ویسے بھی اگر کوئی معاملہ ہے تو اس کے بارے میں جو احکام ہیں وہ کتابوں میں موجود ہیں, لیکن آپ ان کی وجہ سے کسی ایک فریق کے ساتھ اور دوسرے کے مخالف نہیں ہو سکتے. اگر آپ ہو جائیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے فتاوی رضیہ شریف میں اس حدیث کو لکھا اور کئی طرق کے ساتھ لکھا. آپ بھی سنیے حدیث کیا ہے. نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, ادھر دیکھنا میری طرف, ایک ایک بات سمجھیے گا. میرے آقا نے فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کے کچھ معاملات ہوں گے. غیب کی خبر دے دی, کچھ معاملات ہوں گے. دوسری بات فرمایا تم نے بیچ میں نہیں پڑھنا, یہ دوسرا حکم جاری کر دیا. تیسری بات, ہاں یہ حدیث ہے پوری, یہ میرے نبی کی حدیث ہے. فرمایا میرے صحابہ کے معاملات ہوں گے, غیب کی خبر دے دی, تم نے نہیں پڑھنا, حکم دے دیا. پیچھے ہٹ, علمی امانتیں ہیں جن کی بات ہے وہ اپنے تک رکھ. اب تیسری بات بھی سننا. فرمایا اگر تم بیچ میں پڑھے تو تم توازن برقرار نہیں رکھ سکو گے, تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا. رہ گئے صحابی, غور سے سننا. فرمایا اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے. بات سنتے چلے آئیے. معاملات بھی ہوں گے, تم نے بیچ میں نہیں پڑھنا, اگر پڑھے تو بیڑا غرق ہو جائے گا, اللہ نے معاف کر دیا ہے. اور آخری جملے کا لطف ہی اپنا ہے. حضور کیوں معاف کر دیا؟ اتنے معاملات ہوں گے پھر اللہ نے معاف کر دیا. فرمایا اس لیے کہ وہ میرے ہیں نا. کون ہیں وہ؟ میرے ہیں. یہ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے حدیث لکھ کر بڑے کمال کا قلم اٹھایا یہاں, لیکن میں نے اشارہ دیا ہے معاملات ہوں گے, تم نے بیچ میں نہیں پڑھنا ورنہ توازن برقرار نہ رہے گا, بیڑا غرق ہو جائے گا. اللہ نے انہیں معاف کر دیا چونکہ وہ حضور کے ہیں. انڈرسٹینڈ, بات سمجھ آ گئی ہے. لیکن یہاں میں بزرگوں کے طریق پر بھی بات سمجھا دوں آپ کو. بزرگ فرماتے ہیں ہمارے گھر میں والدین ہوتے ہیں, حاجی فخر الدین کوئی نہ بنے, ذرا توجہ دے نال بولیا ہے. ہمارے گھر میں والدین ہوتے ہیں, بتائیے کبھی کبھار آپس میں لڑتے ہیں یا نہیں لڑتے؟ صحیح بتانا ہے, لڑتے ہیں نا. امی کو گالیاں دیتے ہو یا ابے کو دیتے ہو؟ بولو. کسی کو نہیں دیتے. امی کو گھر سے نکالتے ہو یا ابے کو نکالتے ہو؟
بولو نفرت ابے سے کرتے ہو یا امی سے کرتے ہو؟ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ قاری صاحب یہ میرے بزرگ ہیں, اتاری صاحب یہ میرے بزرگ ہیں. حضرت حالانکہ میں نے کہا ٹھیک ہے تیرے بزرگ ہیں, میں مانتا ہوں, لیکن یار یہ معاملہ تو تیرے سامنے ہوا ہے, تجھے پتہ ہے قصور کس کا ہے, ہمت کرنا. اور کہندا نہیں یار میں نہیں کرنی, اے میرے بزرگن تے بزرگاں دیاں گلاں دے وچ لتاں پھسا کے تے فیصلے کرنا. ایویں میں ابے دا ساتھ دیتا, اما نو برا آکھیا تے تاں وی لوکاں مینوں حرام دا آکھنا ہے. تیری اما دا ساتھ دے کے ابے دا ساتھ چھڈ بیٹھا تے تاں وی حرام دا, میں حرام دا نہیں بننا. میں نے کہا اگر ان بزرگوں کے لیے تو فیصلہ نہیں کرتا اور چپ کر جاتا ہے کہ مجھے کوئی حرام دا نہ کہے, تو پھر صحابہ اور اہل بیت کے لیے بھی چپ ہو جا. بولو نا سبحان اللہ. یار بھائی جان اس کا مطلب ہے کچھ بزرگوں کا حیا بھی ہوتا ہے. اگر تیرے ماں پیو دا حیا ہے تو صحابہ دا حیا ہی کوئی نہیں. سنی بندہ تے بولے نا, دعا بندہ منہ تھلے رکھ کے بوے, سنی تو بولے نا یار یہ حیا تو کرنا پڑے گا. حالانکہ تمہارے سامنے امام شافعی سے کسی نے پوچھا, توجہ ہے میرے بھائیوں کی, جو معاملات ہوئے ہم کدھر کھڑے ہو جائیں؟ امام شافعی سے پوچھا جو معاملات ہم کدھر کھڑے ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ جب وہ معاملات ہوئے تھے تم تھے اس میں؟ کہا نہیں. تمہاری تلواریں؟ کہا نہیں. تمہارا جسم؟ کہا نہیں. تو فرمایا پھر تسی اپنی زبان بھی نہیں ڈک سکتے. کیا خوبصورت بات کہی ہے. جب اللہ نے تمہیں بچا لیا تو تم اپنی زبان کو بچا لو. ان کو کہو تمہارا جو بھی مسئلہ ہے اللہ جانے تو تسی جانو. اسا تا قرآن چے پڑھے ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. انڈرسٹینڈ, بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ سنی ہونے کے لیے ضروری ہے. آپ یقین کریں سنی ہونے کے لیے اور بہت ساری چیزیں ضروری تھی, لیکن میرے وقت کا دامن بالکل سمٹ چکا اور میں بھی آگے بڑھنے کا ارادہ نہیں رکھتا. میں آخری بات کر رہا ہوں. یہاں مرکز جو ادارہ ہے اس کے ساتھ مسجد زیر تعمیر ہے, ادھر ہی ہے. اچھا یہی مسجد بن رہی ہے. میں آپ کو ایک حدیث شریف سناتا ہوں, پھر دل کرے تے کرے اجے تعاون. وہ بولو تو صحیح نا سبحان اللہ. اور یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے بھائی جان, اور اگر میرا حافظہ خطا نہیں کھاتا تو یہ ابو داؤد شریف میں ہے. نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائی, کس کے برابر؟ چڑیا کے گھونسلے کے برابر, اللہ تعالیٰ اس کا گھر بھی جنت میں بنا دیتا ہے. ایک شخص نے سوال کیا حضور چڑیا کا گھونسلہ اور چڑی دا آلنا ایڈا سارا تے سارا ہوندا ہے, حضور ایڈی مسجد کیڑی ہوندی ہے؟ تو میرے آقا اس کی شرح پڑھ لیجئے. حضور نے فرمایا اگر اتنی مسجد نہیں نہ ہوتی تو اتنا سارا مسجد سے بندہ تعاون تو کر ہی سکتا ہے نا. مسجد سے تعاون کیا کریں. ضروری نہیں ہے کہ جس بندے نے 5 لاکھ روپیہ دینا تو وہ ہی قبول ہونا ہے. بس اوقات ہو سکتا ہے 5 لاکھ والے نو ثواب نہ ملے اگر انہیں ریاکاری واسطے دیتا ہے یا حرام پیسے جو دیتا ہے, ہو سکتا ہے قبول نہ ہوئے. تو جنہیں روپیے 5 دیتے ہیں وہ دا قبول ہو جانا. اور یہاں میں ایک اور بات بتاؤں, یہ جو آپ کو کہا جاتا ہے کہ سارے اکٹھے چندہ جمع کرائیں, یہ آپ کو پتہ ہے کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب سب چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو کسی ایک نیک اور مقبول کی وجہ سے باقی سب کی عبادتیں بھی قبول فرما لی جاتی ہیں. کیا میں امید کروں مسجد کے ساتھ تعاون کیا جائے گا؟ اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے, آمین بجاہ حبیب.